کیا یہ کوئی تصور حقیقی طور پہ موجود ہے کہ حج کے لیے آپ گئے ہیں تو جب تک 40 نمازیں آپ مدینہ منورہ میں ادا نہیں کرتے ہیں، یہ اس طرح کا کوئی فگر ہے تو وہ آپ کی نمازیں جو ہیں، آپ کا آگے عبادات اور آپ کا سفر اور آپ کا حج جو ہے وہ شرف قبولیت تک نہیں جاتا؟ یہ کوئی تصور کچھ ایسی چیز ہے؟ اور بعض اوقات تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوشش کر کے فلائٹ نہ بھی ہو تب بھی وہ لڑ رہے ہوتے ہیں کہ یار میں نے لینڈ مدینہ میں کرنا ہے، وہاں پہ پھر میں نے کرنا۔ اب اس حوالے سے ذرا بتائیے گا کہ اگر نیت حج کی ہے تو یا عمرے کی ہے، اور اس کے لیے کہیں اور پہلے جایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں حقیقت بات تو یہ ہے کہ جو حج کے مناسک ہیں یا عمرے کے جو ارکان ہیں ان میں کہیں بھی مدینہ منورہ کا کوئی ذکر نہیں ہے، کوئی عمل نہ حج کے ارکان میں سے نہ عمرے کے ارکان میں، وہ سارے کے سارے مکہ مکرمہ میں ہی ادا ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ایک مسلمان جس کے دل میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدت موجود میرا دل کر رہا ہے ایسا میں کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کو انٹرپٹ کروں، رکو یار، پھر وابیوں کے اوپر وہ ایک ڈیبل لگایا جاتا ہے نا، گستاخ بے ادب ہے یار، مدینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر، آپ کہہ رہے ہیں مدینہ کی؟ جی میں وہی بات عرض کرنے لگا ہوں کہ یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان مکہ میں جائے اور مدینہ میں نہ جائے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل ٹھیک۔ تو اس وجہ سے حج کا سفر ہو یا عمرے کا سفر ہو، ہر مسلمان وہ مدینہ جانا چاہتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں نا ایک بات اور بھی ہے ہمارے ہاں، چونکہ ایک مخصوص گروہ کی طرف سے آپ نے بھی یہ چیز نوٹ کی ہوگی، وہ نعتیں پڑھتے ہیں، اور بلکہ ان کی زبان سے ہمیشہ جب بھی نام نکلے گا نا وہ مدینے کا نکلے گا، یا اللہ مینوں مدینے لے جا، یا اللہ مدینے کو جانا، یہ جی چاہتا ہے۔ ہائپ جو ہے نا وہ نعتوں کے اندر، یعنی مکے کا نام نہیں ہے اور مدینے، یہ تو پھر خیر زیادتی والی بات ہے، یعنی مکے کے اوپر مدینے کو ترجیح دینا۔ اور پھر ہم اس کو ایک اور اعتبار سے دیکھیں کہ بیت اللہ میں نماز پڑھنے کا ثواب خانہ کعبہ میں 1,00,000 نماز کے برابر ہے، اور ادھر 1000 مدینہ میں 1000 نماز کے برابر ہے۔ بہت بڑا ڈفرنس مسجد نبوی میں، تو یہ بہت بڑا ڈفرنس ہے 1,00,000 اور 1000 کا۔ اچھا یہ بھی کتنی عجیب بات ہے کہ ہمارے بعض حضرات جب یہاں سے عمرے کا پیکج بنواتے ہیں، مطلب 21 دن کا پیکج ہے، تو وہ ٹریول ایجنٹ کو کہتے ہیں کہ تم نے ہمارا جو ہے نا وہ 2 ہفتے مدینہ میں رکھنے ہیں اور 1 ہفتہ مکہ میں رکھنا ہے، تو یہ تو زیادتی والی بات ہے۔ جہاں تک تعلق آپ کے سوال کا ہے کہ 40 نمازیں پوری پڑھنی ہے، اس کا کسی حدیث میں کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ ایک حدیث جو کہ صحیح ترمذی شریف میں ہے اور اس کی سند میں بھی ویسے کلام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ 40 دن تک نمازیں وہ با جماعت پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 2 براتیں لکھ دیتا ہے۔ یہ 40 دن کی ہے، 40 نہیں ہے، 40 نمازیں نہیں، 40 نمازیں نہیں، یعنی 8 دن کی نماز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو 2 براتیں عطا فرماتا ہے، ایک نفاق سے برات اور ایک جہنم کی آگ سے۔ تو یہ اس حدیث کا تعلق نماز با جماعت کے ساتھ ہے، نہ کہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے۔ جی ٹھیک ہے۔ تو اس لیے انسان کو جانا چاہیے، مدینہ منورہ میں بھی جانا چاہیے، وہاں پر ریاض الجنہ ہے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان جو جگہ ہے یہ جنت کا باغیچہ ہے۔ بالکل صحیح۔ تو وہاں پر نوافل پڑھنے کی اگر کسی کو سعادت مل جائے بہت بڑی بات ہے، انسان کو کوشش کرنی چاہیے، مدینہ میں جانا چاہیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے پر سلام پیش کرنا چاہیے، لیکن ان باتوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ بقیع میں جی بقیع جو قبرستان ہے اس کو ہمارے ہاں جنت البقیع کہا جاتا ہے، وہ جنت تو بہرحال نہیں ہے، وہ قبرستان ہے۔ تو وہاں پر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ہماری امت کے بڑے بڑے ہمارے اسلاف جو ہیں وہ وہاں پر مدفون ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ تو جو مدینہ میں جاتا ہے اسے قبرستان بھی جانا چاہیے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ قبرستان میں جانا یا جنت البقیع میں جانا، یہ سب قبرستانوں کے لیے ہی حکم ہے یا تعلیمات ہیں یا صرف بقیع کے لیے؟ یہ قبرستان میں جانا جو ہے نا اس کا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موت کی اور آخرت کی یاد بتایا ہے۔ ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں بات عرض کر رہا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ گھر سے باہر نکلے اور کافی دیر تک واپس تشریف نہیں لائے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پریشان ہو گئیں۔ آپ جب باہر نکلی تو آپ نے دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بقیع میں تشریف لے گئے ہیں اور آپ وہاں پر دعا فرما رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں بقیع والوں کے لیے جا کر دعائے مغفرت کروں۔ تو بہرحال اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنے علاقے میں ہیں تو ہمیں اپنے علاقے کے قبرستان میں جانا چاہیے،
بھلے وہاں پر ہمارا کوئی قریبی، کوئی عزیز، کوئی رشتہ دار موجود ہو یا نہ ہو، ہمیں یہ معمول بنانا چاہیے کہ کبھی کبھی ضرور جانا چاہیے، تاکہ دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر ہم جب آخرت سے غافل ہو جاتے ہیں تو ہم اپنا وہ بھولا ہوا سبق ایک دفعہ یاد کر لیں، وہاں پر مٹی کی ڈھیریاں جا کر دیکھیں تو ہمیں کچھ دل نرم پڑے اور یاد آئے کہ ہم نے بھی ان کوٹھیوں کو چھوڑ کر ایک دن اسی راہ کا جو ہے نا وہ مسافر بننا ہے، شہر خاموشاں کا۔ تو باقی جو بقی غرقد کی بات ہے، وہاں پر چونکہ عظیم ہستیاں، وہاں پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وغیرہ اور ان کے بعد کے اسلاف ہمارے مدفون ہیں، تو وہاں پر جا کر قبرستان میں دعا کے لیے ہمیں وہاں جانا چاہیے، جس طرح ہم اپنے علاقے کے قبرستان میں جاتے ہیں۔ باقی بقی قبرستان میں جانے کی کوئی اگر ہم کہیں کہ کوئی خاص فضیلت ہے تو وہ کوئی احادیث سے ثابت نہیں۔